کے اندر بہت ضروری ہے اس چیز کا جاننا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ سیاست کی آڑ میں اور اسلام کی آڑ میں آپس کی جو محبت تھی اس کو ختم کر دیا ہے. لوگوں نے آپس میں دشمنیاں لوگوں نے پال رکھی ہیں. اور یہ کب ایسا ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پی ٹی آئی کا ہے اور کوئی نون لیگ کا ہے اور کوئی مسلم لیگ کاف کا ہے، کوئی لام کا ہے، کوئی میم کا ہے، مگر سیاست کی آڑ کے اندر درمیان کے اندر آپس کی جو محبت ہے اس کو ختم کرنا یہ بہت غلط بات ہے. میں آپ کو ایک حالیہ واقعہ بتا دوں. میرے ایک بہت ہی پیارے میرے انکل، میرے بہت ہی اچھے دوست تھے جن سے کم و بیش میرا 10 سال کا میرا تعلق تھا اور بڑا ایک دینی تعلق بھی تھا، اور ان کے ساتھ بلکہ زیادہ میرا ان کے ساتھ ایک دینی تعلق تھا. اچانک سے ہوتا میں ان سے ملنے جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ کس پارٹی سے تعلق، اور مجھے 10 سال کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کا کس پارٹی سے تعلق. میں نے کہا یار میں اس پارٹی کو لائک کرتا ہوں، میں اس پارٹی کو لائک کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کسی بھی پارٹی کو جس کو میں لائک کرتا ہوں آپ اس کو کیوں لائک کرتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک 50 60 70 سال کا شخص جس نے کم و پیش اپنی زندگی کے زیادہ نہیں تو جو سمجھداری والے جو 40 سال جو ہیں انہوں نے سیاست کے اندر جنہوں نے سپینڈ کیے، جنہوں نے معاشرے کے اندر ہر رنگ کو دیکھا، ہر طرح کے لوگ کو دیکھا، ہر پولیٹیشین کو جنہوں نے ان کا دور پایا، اتنا بڑا دماغ رکھتے ہوئے، اتنی بڑی سوچ رکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ قطع تعلقی کا مظاہرہ کیا. اور میں نے اس وقت اکیلے بیٹھ کر سوچا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، مگر میں نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیوں ایسا کیوں ہے. آج ہمارے درمیان وہ سنی ہے میں اس لیے اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ دیوبندی ہے اس لیے نفرت کرتا ہوں، وہ اہل الحدیث ہے اس لیے نفرت کرتا ہوں. وائے ایسا کیوں ہے؟ میری آج کی نوجوان جنریشن اور آج کے میرے سننے والے تمام ناظرین کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے اندر سے یہ قدورتیں، یہ نفرتوں، ان کو ختم کریں. انسانیت کا تعلق سب سے پہلا تعلق ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسانیت، اللہ نے کہا نا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل. اسی طرح کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا. اللہ نے وہاں یہ تو نہیں کہا کہ تم کسی مسلمان کو بچا رہے ہو یا تم کسی کیا کہتے ہیں کسی سنی شیعہ دیوبندی کو بچا رہے ہو. نہیں، اللہ نے انسانیت کا ذکر کیا. میں کہتا ہوں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جب انسانیت کا ذکر پہلے کیا، پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا. وہ ہم ان چیزوں کو اپنے اس تعلق اور اپنے اس ریلیشن کے درمیان میں ہم لوگ لا کر ایک دوسرے کے درمیان ہم نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں خدارہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میں اپنے ان بزرگوں سے کہوں گا، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا جو تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھتے ہیں کہ وہ اس مذہب کی آڑ میں، اس پولیٹیشن کی آڑ میں آپس میں نفرتوں کو پیدا نہ کریں. اختلافات کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کے درمیان میں اختلافات ہوتے تھے مذہبی معاملات کے اندر. جب اختلافات ایک فطرتی ایک عمل ہے، اختلافات کا ہونا یہ ایک فطرتی عمل ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، یا وہ ایک پولیٹیشین، وہ ایک کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے. کبھی بھی ایسی قومیں آپ تاریخ کبھی پڑھ کر دیکھ لیں، وہ قومیں ہمیشہ سے تباہ ہوئی ہیں جن قوموں نے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ کیا کہتے ہیں شہرت پرستی. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں جنہوں نے یہ مذہبی نفرتیں اپنے اندر پیدا کی، اور وہ قومیں تباہ ہوئیں جنہوں نے سیاست کا اپنے اندر جو ہے یہ مواد اپنے دل کے اندر اکٹھا کر کے دوسروں سے نفرتیں کی ہیں. کبھی بھی قومیں تب بنتی ہیں جب قوم کے درمیان ایک انسانیت کا تعلق ہو، ایک انسانی ریلیشن ہو، ایک انسانی محبت ہو. یہاں تو وہ چیز ہی نہیں پائی جا رہی. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. وہ پولیٹیشین، وہ پولیٹیکل اگر ایشو کو دیکھ لیا جائے تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف گالی گلوچ پر اترے ہوئے ہیں. سیاسی اختلافات رکھیں، نظریات کے اندر تفریق، نظریات کے اندر فرق کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اپنا ایک انسانی تعلق جو ہے، ایک انسانی محبت جو ہے، اس کو ایک بنا کر رکھیں، اس کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں. اگر اپنا معاشرہ بچانا چاہتے ہو، اگر اپنا گھر بچانا چاہتے ہو، اگر خود کو بچانا چاہتے ہو، تو کبھی بھی اپنے درمیان میں کبھی مذہب اور کبھی اس کو یہ پولیٹیشین کو کبھی نہ لاؤ. ہاں، نفرت کرنے کا بھی اسلام کسی جگہ پر الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کر سکتے ہو، تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کر سکتے ہو. نفرت اس لیے کہ وہ بندہ بے نمازی ہے، وہ بندہ شرابی ہے، میں اس لیے اسے نفرت کرتا ہوں. یہ اصول ہے، یہ اسلوب ہے اسلام کا.
مگر ہم نے یہاں اس شخصیت پرستی، ہم نے یہاں اپنا جماعت کی وجہ سے، ہم نے یہاں پولیٹیکل رہنماؤں کی پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہم نے ایک دوسروں سے نفرت کر رکھی ہے۔ خدا را میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنی بہنوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اپنے درمیان محبت کو پیدا کریں، اپنے درمیان ان اختلافات کو ختم کر دیں، ان کو دفنا دیں، ان کے اوپر ہزاروں من مٹی ڈال دیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو۔ میں نے آج اسی دور کے اندر میں نے ایسی کئی فیملیاں دیکھی ہیں کہ باپ ایک اور جماعت کا، بیٹا اور جماعت کا ہے، اسی نفرت کی وجہ سے باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کیا فائدہ ملا؟ وہ جو خون کا رشتہ تھا کہ باپ بیٹے کی درد محسوس ہونے پر باپ کی چیخیں نکلتی تھیں، وہ درد جو بیٹے کو ہوتا تھا ماں کی چیخیں نکلتی تھیں، بیٹے کو درد ہوتا تھا تو بھائی آج ایک دوسرے کا دشمن اس لیے ہے کہ وہ پولیٹیکل جماعتیں ایک دوسروں کی الگ الگ ہیں، وہ مذہبی جماعتیں الگ الگ ہیں۔ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے درمیان میں رکھ کر ہم نے ایک دوسروں کا قتل کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو جان سے مارنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے تو قومیں کبھی نہیں بنتی۔ خدا را میرا لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپس کے اندر محبت پیدا کریں، ان چیزوں کو جو ہے ان چیزوں کی آڑ کے اندر دنیا کو ختم نہ کریں، اپنے معاشرے کو ختم نہ کریں، اپنے لوگوں کے درمیان اپنے گھر کو تباہ نہ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان میں رکھیں گے تو میرے خیال میں کامیابی جو ہوگی وہ کبھی بھی ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ آج ایک بزنس مین ہے، اپنے مفاد کی خاطر، اچھا ایک بات یہاں بڑی اہم نوٹ کرنے والی ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم لوگ غیر کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ اپنے مفاد کی خاطر ہم غیر کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ذاتی مفاد ہوتا ہے، ذاتی۔ مثال کے طور پر میں ایک بزنس مین ہوں، میری کریانے کی دکان ہے، تو میرے سامنے اگر مسلم، اور میں پی ٹی آئی کا ہوں اور میرے سامنے مسلم لیگ نون کا کوئی سامان لینے آ جائے تو میں خوشی سے دینا پسند کروں گا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ چاہت ہے نا، پیسے کی چاہت ہے۔ ایسی ہے نا یہ بات۔ اگر میں پی ٹی آئی کا اور میرے مسلم لیگ نون کا اور میرے پاس پی ٹی آئی کا سامان لینا، میں کہتا ہوں کہ نفرت رکھنی تو ایسی نفرت رکھے نا، پر نہیں، وہاں کیوں؟ وہاں تو معاملہ ذرا زر کا معاملہ ہے نا، وہاں تو پیسے کا معاملہ ہے، اس لیے لوگ ہم کبھی بھی دوسروں سے نفرت نہیں کرتے۔ خدا را اپنے درمیان محبت پیدا کریں۔ اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو، خود کو بچانا چاہتے ہو،